اب اس میں اختلاف ہے کہ اس نور کا مستقر اور ٹھکانہ بدن میں کہاں ہے. بعض نے کہا یہ قلب میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، یعنی اس دماغ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں وہ نور ہوتا ہے. اور یہ زیادہ قوی قول ہے کہ عقل جو ہے وہ ہمارے اس مقام پر ہوتی ہے. اور تو عقل کو ایسی مادی شے نہیں ہے کہ آپ جسم کا ایک حصہ نکال کے بتائیں یہ عقل ہے، بلکہ عقل صرف ایک نور کا نام ہے کہ جس نور کی روشنی میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے. جانوروں کے اندر یہی عقل نہیں ہوتی، یہ نور نہیں ہوتا، ان میں صرف احساس و شعور تو ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں، مامتا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر پہچان ہوتی ہے اپنی ماں کی، اولاد ماں کو پہچانتی ہے، لیکن اس کے بعد عقل ان کے اندر نہیں ہے. لہذا وہ ہر گندی چیز میں منہ مار لیتے ہیں، وہ خطرات کی طرف بڑھ جاتے ہیں، انہیں احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یعنی احساس تو ہے لیکن وہ احساس بعض اوقات دیر میں جاگتا ہے، اور اپنی کم عقلی کی بنا پر یا عقل کے مفقود اور معدوم ہونے کی بنا پر وہ اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کروا بیٹھتے ہیں. تو عقل جو ہے ایک نور کا نام ہے، اور سلیم کا مطلب کہ ہر عیب کمی کوتاہی سے پاک و صاف ہو. تو عقل سلیم سے بھی عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عقل تو تمام انسان اور جنات کے پاس ہے، لیکن وہ سلیم بھی ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس صورت میں ہوگا، یا اس کو ہم اس صورت میں سلیم کہہ سکتے ہیں جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کے علوم ہوں، وہ ہر گہرائی وغیرہ اچھی طرح جانتا ہو، تب وہ ایک عقیدہ صحیح بیان کر سکتا ہے. ورنہ عقل سلیم عام لوگوں کی جو عقول ہوتی ہیں اس سے وہ کوئی عقیدہ وغیرہ ثابت نہیں کر سکے گا. تو عقل سلیم ضروری ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں عقائد بیان کر دیے گئے تو آخر عقل سے عقیدہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد. آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ جب قرآن اور حدیث سے تمام عقائد ثابت ہو رہے ہیں یا بہت سے عقیدے ثابت ہو رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم عقل کے ذریعے کچھ عقائد کو ثابت کریں؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں ضرور دیں گے. پہلے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ایک شہر کا نام سنا ہوگا، یونان. یہ روم کا ایک شہر تھا، اور یہ یونان بن یافس بن نوح سے وابستہ یا ان سے منسوب شہر ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یافس اور ان کے صاحبزادے تھے یونان. تو ان کے نام پر اس شہر کا نام رکھ دیا گیا تھا یونان. تو اس شہر یونان میں منطق اور فلسفے کا بڑا زور تھا، اور یہاں پہ گویا کہ یہیں سے منطق اور فلسفے کی ابتدا ہوئی تھی. اور منطق اور فلسفے کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف عقل کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن اور حدیث منطق اور فلسفے کی براہ راست تعلیم کے سلسلے میں خاموش ہیں. تو جو قرآن و حدیث سے آپ کو مواد حاصل ہوتا ہے یا علم حاصل ہوتا ہے اسے علم منقولی کہتے ہیں، اور جو منطق فلسفے سے حاصل ہوتا ہے اسے علم معقولی کہتے ہیں.